غزہ میں مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں، بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں، دودھ پیتے بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کے گودوں میں بچے شہید ہو رہے ہیں اور بچوں کے چھیچڑے اڑ رہے ہیں اور مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، زندگیاں تباہ ہو گئی۔ میرا کیا ہے؟ مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے کیا پریشانی؟ میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں۔ کوئی عورت ہے تو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے، بچے اپنے گود میں ہیں، اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، گھر پہ رہ رہی ہے، امن و امان سے رہ رہی ہے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کی ٹینشن ہے، بچوں کی ٹینشن ہے، مہنگائی کی ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میں تو اپنے گھر پہ ہوں، میرا شہر بالکل امن و امان سے ہے، میرے گھر بار بالکل ٹھیک ہے، میری زندگی بالکل اوکے چل رہی ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے اپنے معاملات ہیں۔ اور کوئی آدمی وہ اپنے کاروبار میں ہے، اپنے بزنس میں ہے، اپنے کاروبار کی وجہ سے اس کو پریشانی ہے، اپنے صحت بیماری کی وجہ سے پریشانی ہے، اپنے معاملات کی وجہ سے پریشانی ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ غزہ کے لیے پریشان ہو، حماس میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کے لیے پریشان ہو، فلسطین کے لیے پریشان ہو، اور مسجد اقصیٰ کے لیے پریشان ہو، وہاں کی زندگیاں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے اس سے مجھے کیا ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے، ہمارے بچے ہمیں عزیز ہے۔ ایک ماں کو جب اس کا بیٹا اس کے گود میں جب بالکل نڈھال ہو جائے، بیمار ہو جائے، بالکل نڈھال کی حالت میں ہو جائے، ایسی بیماری اس کو لاحق ہو جائے کہ اس کو آخری سانس لے رہا ہو، تب جا کے ماں سے پوچھے کہ تیری کنڈیشن کیا ہے، کسی باپ سے پوچھے تیری کنڈیشن کیا ہے، تیرا بچہ تیرے گود میں ہے اور آخری سانس لے رہا ہے اور بالکل نڈھال پڑا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کب سانس نکل جائے، تو اس وقت بچے کی کنڈیشن دیکھ کے ماں کو بھوک نہیں لگتی، ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کو بھوک نہیں لگتی، باپ کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہے، زندگی اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو خوشی کا پتہ لگتا ہے، نہ غم کا پتہ لگتا ہے، بالکل ایک دم سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں اپنی کنڈیشن کو دیکھ کے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، تو ہمیں ان ماؤں کو دیکھ کے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کے احساس کرنا ہے ان ماؤں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے ان ماؤں کے اوپر جن کے بچے ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچوں کے چھیچڑے اڑ رہے ہیں، ٹکڑے اڑ رہے ہیں بم کے ذریعے سے، ان بچوں کے جو ہے ماؤں کے سامنے جانیں نکل رہی ہے، باپ کے سامنے جان نکل رہی ہے، کیا گزر رہی ہوگی ان ماؤں کے اوپر، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہمیں اپنے بارے میں دیکھ کے، ہمیں اپنے پریشانیوں کو، اپنے بچوں کو دیکھ کے، اپنے بچوں کی تکلیفیں دیکھ کے ان کے اوپر محاسبہ کرنا ہے، سوچنا ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے حسب توفیق جو ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے رونا ہے، اپنے اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، قنوت نازلہ پڑھنا پڑے تو وہ پڑھیں۔ بہت سے مساجد میں قنوت نازلہ شروع کر دیا ہے، بہت سے علماء نے جو ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے بل بلا کے رونا شروع کر دیا، بہت سے لوگوں نے جو اپنے جانیں قربان کر دی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلے گئے ہیں، اور بہت سے ماؤں نے جو ہے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، تہجد میں ایکسٹرا نماز پڑھنی شروع کر دی، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کی فکر ہے، انہیں اس بات کی فکر ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سوال کر لیا کہ تم نے فلسطین کے بچوں کے شہید ہونے پر کیا تم نے اپنا کردار ادا کیا، تم نے ان کے لیے کیا دعائیں کی ہے، تم نے ان کے لیے کیا مدد کیا ہے، تم نے ان کے لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کیا ہے۔ کل امت کا جسد واحد، آپ کا جسد واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت تو
ایک جسم کی طرح ہے. اگر آنکھ میں تکلیف ہوئے تو پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے, دانت میں تکلیف ہونے لگ جائے تو پورا جسم بلبلانے لگتا ہے, پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. اگر دانت میں تکلیف ہو, آنکھ میں تکلیف ہو, جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نبی نے, آپ کے نبی نے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کے لیے پریشان ہوتا ہے, اس کے ازالے کی فکر کرتا ہے, کسی طریقے سے وہ پریشانی دور ہو جائے. تو آج اگر فلسطین میں پریشانی ہو رہی ہے, وہاں تکلیف ہو رہی ہے, تو پورا جو ہے پورا عالم اور پوری امت مسلمہ اور تمام انسانیت جو ہے ان کے لیے پریشان ہونا ہے, ان کے لیے دعائیں کرنی ہے, ان کے لیے امداد کرنی ہے, ان کے لیے جو ہو سکتا ہے اپنے جان سے, اپنے مال سے, اپنے اعمال سے, اپنے دعاؤں سے, اپنے نماز سے ان کے لیے کردار ادا کرنا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھو گی. یہ نہ سمجھے, یہ نہ سمجھنا ہے, یہ نہ سمجھے کوئی ماں, کوئی عورت, کوئی آدمی, کوئی مرد کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ کے نبی پوچھیں گے میری امت فلاں جگہ میں پریشان تھی, تم نے کیا کیا؟ تو ہم سے پوچھ ہوگی. ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں, ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرنی ہیں, ان کے لیے رونا ہے, ان کے لیے نمازیں پڑھنی ہیں, ان کے لیے روزہ رکھنا ہے, ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا ہے, ان کے لیے سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے دعائیں کرنی. کیوں؟ اللہ ہی کرنے والا ہے, اللہ ہی کرے گا. اللہ آج ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں آزما رہا ہے, ہمیں اللہ چیک کر رہا ہے. اے امت مسلمہ, اے مسلمانوں, اے مسلمان ماؤں بہنوں, مسلمان مردوں, تم جو اسلام کے دعوے دار ہو, تم نے اسلام کے بارے میں دعویٰ کرنا شروع کر دی, تم مسلمان ہو. تم مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کا کتنا حق ادا کرتے ہو, تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اپنے مسلمان بہن کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہو, کتنی ان کے لیے جو ہے امداد کرتے ہو, کتنی ان کے لیے تم جو ہے نمازیں پڑھتے ہو, اور کتنی ان کے لیے تم فکر مند ہو. یہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں چیک کر رہا ہے, اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کتنی تکلیف کر رہے ہیں, کتنی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں, اور کتنی فکر مند ہیں. ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے. ہم اگر ایک ٹائم کھانا نہیں کھائے, بھوک لگ جائے, تو دوسرے ٹائم کھانے کی فکر لگ جاتی ہے. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن ہم کھانا نہیں کھاتے, جس دن ہم اپنے ضروریات زندگی پوری نہیں کرتے. کوئی ایسی رات نہیں گزرتی جو ہم نہیں سوتے. ایسا نہیں ہوتا ہفتے کے دن جو ایک رات ایسی بھی گزر گئی ہم نے نہیں سویا, ایک دن ایسا بھی گزر گیا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا, ایک دن ایسا بھی گزر گیا کہ ہم نے فلاں کام ضروریات زندگی نہیں کی, سب کچھ پورا کر رہے ہیں. تو جس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اپنے مسائل, اپنے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں, اسی طرح ان کے لیے بھی دعائیں کرنا, ان کے لیے بھی فکر مند ہونا, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کے نبی کے سامنے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے جب جائیں گے, حضور کی شفاعت کے لیے طلبگار ہوں گے. کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینا پسند نہیں کرے گی. اس دن ہر بندہ اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. اس دن کے قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کے لیے جب ہم جائیں گے تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دور حاضر میں, جب تمہاری زندگی, جس زندگی میں تم تھے, اس زندگی میں جو فلاں مسلمان کے اوپر تکلیف آ رہی تھی, تم نے کیا کردار ادا کیا. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, میری ماں و بہنوں, خدا را اللہ کے واسطے ان کے لیے دعائیں کرے. اگر ان کی فکر اور طلب اور درد نہیں ہے تو یہ سمجھ کے کرے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول مجھ سے پوچھے گا, تو میں اس سوال سے بچ جاؤں. اس سوال کا جواب میرے پاس ہو تو اس کے لیے جو ہے نا, میں ان کے لیے دعائیں کروں, ان کے لیے نمازیں پڑھوں, ان کے لیے ان کی امداد کروں, جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے.